الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ 45واں سالانہ اجتماع ہے اور یہ نصف صدی سے جاری ہر سال اجتماع کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا مقصد نہ لوگوں سے تعارف ہے، نہ واقفیت، نہ گپ شپ ہے، نہ ملاقات۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن احباب کو فرصت نہیں ملتی، وقت نہیں ملتا مل کر ذکر کرنے کا یا اخذ فیوضات و برکات کا، اور وہ سال بھر محنت کرتے ہیں، باقاعدگی سے ذکر کرتے ہیں، اتباع شریعت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حرام سے بچا جائے، حلال کھایا جائے، اور زیادہ سے زیادہ زندگی میں اتباع سنت کو دخل ہو، تو اس سال بھر کی محنت کے بعد انہیں ایک معین وقت ایسا ہوتا ہے جس میں شیخ کی موجودگی بھی یقینی ہوتی ہے، دوسرے احباب بھی ہوتے ہیں، تو اگر ان میں استعداد پیدا ہو گئی ہے کچھ مراقبات حاصل کرنے کی، تو وہ اس اجتماع میں اپنے مراقبات حاصل کر سکیں، یا اگر کوئی تھوڑی بہت اس میں کمی رہ گئی ہے ذکر اذکار میں، تو یہاں ہفتہ 10 دن یا 20 دن یا جتنی فرصت ان کے پاس ہو وہ وقت لگا کر وہ کمی پوری کر کے کچھ آگے قدم بڑھایا جائے۔ یہ مراقبات کیوں ضروری ہیں؟ اور یہ کیا بلا ہیں؟ یہ کیفیات ہیں، یہ کیفی چیزیں ہیں، اور جتنے مراقبات نصیب ہوتے ہیں اتنا خلوص اور خشوع و خضوع دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنی اندر ایک قوت آتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کر سکے، شیطان سے بچنے کے لیے اتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم جو انقلاب دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برپا فرمایا، اور جس سے آج تک تاریخ انگشت بدنداں ہے، اور جس کی کوئی تعویل انسانی عقل نہیں گھڑ سکتا، جس کو کوئی تشریح انسانی ذہن پیش نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صدیوں سے اللہ کے نام سے آشنا نہیں تھے، وہ لوگ جو کسی قاعدے ضابطے کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، جہاں کا قانون صرف طاقت تھا، وہ لوگ جو دنیا کے ہر عیب میں ملوث تھے اور ناقابل اصلاح گردانے جاتے تھے، وہی لوگ بدلے حضور کی نظر کرم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسے بدلے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یعنی جو لوگ خود راہ گم کردہ تھے وہ ساری انسانیت کے لیے رہنما اور ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یعنی کبھی خود مردے تھے اور ان میں پھر مسیحائی آ گئی کہ ان کی نظر کرم سے مردوں میں جان پیدا ہونے لگی۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا؟
کون سی قوت تھی، کتنا عرصہ انہوں نے بارگاہ نبوی میں سیکھنے میں یا پڑھنے میں لگایا، یا کتنا عرصہ مجاہدہ کیا یا نوافل پڑھے یا محنت کی، کیا اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ آپ ایک اجڑ ان پڑھ اور ایک وحشی درندہ طبیعت کے مالک آدمی کو پکڑ کر لے آتے ہیں تو اسے سمجھانے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس سے حقائق اس تک پہنچانے کے لیے کچھ وقت تو لگتا ہے۔ وہ کئی سال میں الف بے جیم نہیں سیکھ پاتا تو وہ کہاں سے ایسا بندہ بن گیا کہ جس کی رائے حتمی ہو گئی، اور وہ انقلاب آفرین کیسے ہو گیا؟ وہ ایک بات تھی، تعلیمات نبوت کو رب جلیل نے دوسرے درجے پر رکھا ہے، اور ان سے پہلے تزکیے کی بات کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی حضور دعوت اللہ دیتے تھے، اللہ کی آیات تلاوت فرماتے تھے ان پر، وَيُزَّكِّيهِمْ جو قبول کرتا اس کا تزکیہ فرما دیتے تھے۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جس کا تزکیہ ہو جاتا تھا اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم فرماتے تھے۔ تو گویا یہ تبدیلی جو تھی مزاجوں کی، سوچ کی، یقین کی، ایمان کی اور کردار کی، اس تبدیلی کی بنیاد تزکیہ تھا کہ جب ان کا تزکیہ ہو گیا تو سوچ بھی بدل گئی، انداز فکر بھی بدل گیا، اور پورے کا پورا کردار بھی تبدیل ہو گیا، یعنی خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ تزکیے کے لیے کیا چلہ کشی ہوتی تھی، یا مجاہدہ تھا، یا نوافل پڑھے جاتے تھے، یا کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ ایک نظر درکار ہوتی تھی۔ جس نے ایمان قبول کیا، اس کے وجود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑی تو قلب اطہر سے کچھ کیفیات اس کے دل میں اتر گئیں۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی پہ پڑی تو قلب اطہر سے کچھ کیفیات اس کے دل میں اتر گئیں۔ کچھ کیا کیفیات کے سمندر موجزن ہو گئے، اور وہ شخص 100% تبدیل ہو گیا۔ جو کبھی اللہ کو مانتا نہیں تھا، اب وہ کاٹا جا سکتا ہے، جان دے سکتا ہے، گرم لوہے سے داغا جا سکتا ہے، دنیا کا ہر ستم سہ سکتا ہے، لیکن توحید باری سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ وہ تھی برکات نبوت جنہوں نے یہ انقلاب پیدا کر دیا، اور وہ شعور پیدا کر دیا جس نے دین کو سمجھا بھی، سیکھا بھی، اور سکھایا اور سمجھایا بھی، اور اشاعت دین کا سبب بن گیا۔ اور انبیاء علیہ السلام میں یہ قوت ہوتی ہے، ہر نبی میں یہ قوت ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں، جتنے مخلوق کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے، اگر ان سب کو وہ سب ایمان لے آئیں تو ان سب کو ان اعلیٰ مدارج پر پہنچا دے، اتنی کیفیات تقسیم کرے کہ ان سب کے قلوب اس درجے پہ منور ہو جائیں۔ تو حضور نبی کریم تو عالم انسانیت کے لیے یا ایھا الناس انی رسول اللہ، ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، پوری انسانیت کی طرف رسول ہیں۔ اگر ساری انسانیت حضور کے دامن کو تھام لے تو سب کے قلوب منور ہو جائیں،
اور حضور کے قلب اثر سے پھر بھی کسی نور کی دریا میں سمندر میں کوئی کمی نہ آئے۔ چنانچہ ساری تبدیلی کا بنیادی سبب جو تھا وہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اسی لیے انہیں صحابی رسول کہا گیا۔ صحابی کا لغوی معنی تو یہ ہے صحبت پانے والا، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس نے وہ خشوع و خضوع اور وہ قرب الہی کے منازل اور ایمان و یقین کی وہ کیفیات حاصل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ انبیاء کے بعد اعلیٰ ترین منازل جو انسانیت کے لیے، یعنی عظمت نبوت کے بعد عظیم ترین منصب انسانیت کے لیے صحابیت ہے۔ ہمیں یقیناً علم بھی نہیں ہوتا، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے کہ فلاں شخص ولی اللہ ہے، تو ہمارے دل میں اتنا احترام آ جاتا ہے کہ ہم اس جگہ کی زمین کو بھی چومتے ہیں، اس شخص کا کوئی نام لے تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اسے دیکھنا ثواب سمجھتے ہیں، وہ فوت ہو جائے تو اس کی قبر پہ جانا اور دعا کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کوئی رسید نہیں ہوتی کہ شخص ولی اللہ ہے، ہمارا حسن ظن ہوتا ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان بھی چوٹی کے ولی ہو جائیں اور سب کی ولایت جمع کی جائے تو ادنا سے ادنا صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔ منصب صحابیت اتنا بلند ہے، اور یہ ایک نگاہ سے سب کو مل گیا۔ جو بھی بارگاہ نبوی میں ایمان لے کر آیا، امیر تھا یا غریب، عالم تھا یا ان پڑھ، بوڑھا تھا یا بچہ، جوان تھا، مرد تھا یا عورت، جو بھی آیا وہ شرف صحابیت پہ مشرف ہو گیا۔ اب آگے صحابیت کے اندر ان کے اپنے اپنے منازل ہیں، لیکن بنیادی طور پر ہر کوئی صحابی بن گیا۔ یہ جو کیفیات تھیں جو صحبت نبوی سے ان کے قلوب میں اتریں، یہ تبدیلی کا، مثبت تبدیلی کا باعث بنی کہ انہیں اللہ پر یقین بھی کامل ہو گیا، آخرت پر بھی یقین کامل نصیب ہو گیا، اور اللہ اور آخرت اور اللہ کے نبی پر ایمان جو ہے یہ کردار کو 100% بدلنے میں معاون ثابت ہوا، اور ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو گیا، اور اللہ کے ناپسندیدہ سارے امور انہوں نے نہ چھوڑ دیے صرف، بلکہ دنیا سے ان کو مٹانے پر کمر بستہ ہو گئے۔ عہد رسالت میں تو ایک نگاہ کافی تھی کہ ہر آنے والا صحابی بن گیا، لیکن یہ نبی کریم چونکہ ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ختم نہیں ہوں گی، قیامت تک آنے والی انسانیت کو پہنچتی رہیں گی۔ لیکن جب آپ نے اس چشم عالم سے پردہ فرمایا تو پھر حضور کی برکات کے امین صحابہ کرام رہ گئے، لیکن وہاں بھی یہ تقسیم جو ہے اسی طرح عام رہی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تو بانٹ رہا ہوں، اللہ دینے والا ہے۔ تو وہ تقسیم عہد صحابہ میں بھی ویسی رہی، لیکن حضور پر نگاہ اور آپ کی صحبت سے شرف صحابیت نصیب ہوتا تھا۔ صحابہ کی صحبت میں جو پہنچا وہ تابعی کہلایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر جو اس کے قریب تر ہے، پھر جو اس کے ساتھ، یعنی حضور کا زمانہ، صحابہ کا اور تابعین کا، یہ خیر القرون ہے، بہترین زمانے ہیں۔
تو صحابہ کی خدمت میں بھی جو پہنچا اور صحبت سے بہرور ہوا تابعی ہو گیا، تابعین میں بھی یہ قوت رہی کہ ان کی صحبت میں بھی جو پہنچا تبع تابعی ہو گیا۔ یہ صحابی، تابعی، تبع تابعی یہ قلبی کیفیات کے نام ہیں، یعنی ان کے دل میں اس صحبت سے وہ کیفیات در آئیں کہ جو ان کے اللہ پر ایمان لانے میں، آخرت پر ایمان لانے میں، حضور کی برکات کو دل کو میں سمونے میں معاون ہوئی، اور وہ اس قدر ان کے دل میں وہ کیفیات آئیں کہ ان کی عملی زندگی تبدیل ہو گئی۔ تبع تابعین کے بعد وہ بات نہ رہی، نعمت تو قیامت تک باقی رہے گی، لیکن تقسیم کا وہ طریقہ کار نہ رہا۔ پھر کچھ لوگوں نے تبع تابعین کی خدمت میں رہ کر ذکر اذکار کر کے، محنت اور مجاہدہ کر کے وہ کیفیات ان کے قلوب سے حاصل کی۔ بے شمار خوش نصیبوں نے حاصل کی، لیکن یاد رکھیں ہر پڑھنے والا پڑھا نہیں سکتا، ہر پڑھا لکھا آدمی مقرر نہیں بن جاتا، ہر پڑھا لکھا آدمی ادیب نہیں بن جاتا، ہر پڑھا لکھا آدمی شاعر نہیں بن جاتا۔ لاکھوں لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایک ادیب بنتا ہے، لاکھوں پڑھے لکھے ہوتے ہیں کوئی ایک شاعر بنتا ہے، لاکھوں پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک پڑھانے والا بنتا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یہ نعمت تبع تابعین سے حاصل کی، لیکن اسے آگے تقسیم کرنے والے گنتی کے لوگ تھے، جن میں یہ استعداد تھی کہ انہوں نے حاصل بھی کی اور آگے تقسیم بھی کی۔ سو یہ سلسلہ چلتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا، برکات نبوت تقسیم ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارا سلسلہ عالیہ بھی انہی سلاسل کی ایک کڑی ہے کہ جو متقدمین سے وہ برکات جو سینہ اطہر سے تقسیم ہوئی اور صحابہ تابعین تبع تابعین سے ہوتی ہوئی اور اولیاء اللہ کے سینوں میں موجزن ہوئی، انہیں حاصل کرنا اور انہیں آگے تقسیم کرنا یہ سلاسل کا کام تھا، اور انہی میں سے ایک عظیم سلسلہ یہ نسبت اویسیہ بھی ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ہم اس کو اس کے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور ہماری نیت میں وہی خلوص ہے کہ ہم اس نعمت کے طالب ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور پھر بعد میں بھی اور ہمیشہ رہیں گے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو دین کو دنیا کے فائدے کا ذریعہ بناتا ہے، نام دین کا ہوتا ہے لیکن وہ فائدہ دنیا کا اٹھانا چاہتا ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا دین پر یقین نہیں ہے، وہ اسے دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہم میں بھی کچھ کمزوریاں ہوں، ہم بھی سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ ہلکے میں آ گئے ہیں، اب یہ پتہ کریں کون کس اعلیٰ عہدے پہ ہے، اس سے کوئی بچہ ہی ملازم کرا لیں، پتہ کریں کون کس جاب پہ ہے، کون کس ملک سے آیا، اس سے کوئی تحفہ ہی منگوا لیں، کون کہاں ہے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس سے کچھ پیسے ہی لے لیں۔ تو ایسا سوچنے اور ایسا کرنے والا خطرہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا، کیونکہ یہ نفاق کی نشانی ہے۔ یہاں ہر آنے والے کا خلوص دل سے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میں وہ کیفیات حاصل کر سکوں جن کی یہ بات کرتے ہیں، اور جسے وہ کیفیات نصیب ہوں گی جن کو آپ ذکر کہتے ہیں، لطائف کہتے ہیں، مراقبات کہتے ہیں، تو اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اسے کشف ہونا شروع ہو جائے گا یا وہ جو وہ کہے گا دنیا میں ایسا ہی ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔
اس کا دیکھنے کا معیار یہ ہوگا کہ اس کے یقین آخرت میں کتنا اضافہ ہوا اور اس کے عمل میں کتنی مثبت تبدیلی آئی۔ اگر اس کا سفر برائی سے نیکی کی طرف چل پڑا ہے، برائیاں چھوٹنے لگی ہیں اور نیکی اختیار کرنے لگا ہے، تو یقیناً وہ اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ اللہ کر کے اور مراقبات کر کے اور اس میں بھی پھر اس کی نظر اس پر ہے کہ اس کی کاٹ لوں، اس سے پیسے لے لوں، اس سے کھا پی لوں، تو اس نے بات کو سمجھا ہی نہیں۔ دنیا کے لیے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو دوستی ہوتی ہے، اس میں کبھی خلوص نہیں ہوتا، وہ مادی مفاد کے لیے ہوتی ہے۔ جب تک مفاد کی توقع رہتی ہے تب تک دوستی چلتی ہے، جب کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، دوستی ختم ہو جائے۔ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ تو الحمدللہ ہمیں پھر سے ایک بار سال میں اکٹھا ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ کتنے احباب جو پچھلے اجتماع میں ہمارے ساتھ تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہوں گے جو اس سال ہیں اگلے اجتماع میں نہیں ہوں گے۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنی محنت، اپنے اذکار، اپنا مجاہدہ جاری رکھیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور طیب کھانے کی کوشش کریں، حلال اور پاکیزہ کھائیں۔ معاملات میں آخرت کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں، دنیاوی مفادات کو نہیں، اور حتی الامکان اپنی بھرپور کوشش لگا دیں اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت پر اور سنت کے اتباع پر، اور محنت کرتے رہیں۔ اور پھر یہ اجتماع نصیب ہو تو کچھ ذکر میں کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے، کہ مراقبات کی استعداد ہے تو وہ نصیب ہو جائے، اور مراقبات کے نصیب ہونے سے مراد یہ ہے کہ مزید خشوع آ جائے، یقین میں قوت آ جائے، اور مزید شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ یہ تو ہے مقصد۔ اور اگر ہم اس مقصد ہی سے آشنا نہیں یا اس کے لیے محنت نہیں کر رہے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ تو آج کی اس ملاقات میں نے سرسری سی وضاحت کر دی کہ یہ اجتماعات کیوں ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا، اور ہمیں اس میں کیا کرنا۔ جتنا وقت آپ کو اجتماع میں نصیب ہو تو اس طرح سے گزاریں جیسے معتکف گزارتے ہیں، یا فضول باتیں نہ کریں، گپیں نہ لگائیں، ذکر اذکار کریں، پڑھیں یا پڑھائیں، سیکھیں یا سکھائیں۔ اگر وقت فارغ ہے تو تلاوت کر لیں، لیٹ کر درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھ لیں، لیکن دنیاوی باتوں سے، گپ شپ سے، حال احوال سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کریں، کیونکہ آپ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور ایک خاص تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ پھر سال کے بعد اجتماع ہوگا، کون جانے کسے نصیب ہوگا یا کسے نہیں۔ تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اپنی توجہ اس پہ رکھیں اور اپنی ساری کوشش اس مقصد پہ مبذول کریں، اور جو کچھ نصیب ہو سکتا ہے وہ استفادہ کریں، وہ برکات حاصل کریں، تاکہ دل میں خشوع و خضوع آئے، اطاعت الہی نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ حضور کی غلامی اور آپ کا اتباع نصیب ہو جائے، اور زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، اور آخرت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تخترنا لرسلک ولا
ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة وانصر الإسلام والمسلمين وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔